حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت پر نکل گئے، جی تشریف لے گئے. جب تو کفار کو جب پتہ چلا کہ حضور مکہ کا بارڈر کراس کر گئے، ابھی نکل گئے جنگلات میں، تو فوراً مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور مشورہ کرے کہ بھئی اگر آج نکل کے چلے گئے تو پھر کب ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے. معاذ اللہ ان کا تو پروگرام تھا کہ حضور کو ختم کر دینا معاذ اللہ. تو اعلان کر دیے کہ چلو بھئی سب مل کے بیٹھے، مشورہ کر کے اعلان کرے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے گا زندہ یا معاذ اللہ مار کر، جس حالت میں بھی لے کر آئے گا، اس کو 100 اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ کہتے تھے. بعض اونٹ کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اونٹ کی سرخ اونٹ بولتے ہیں، لالی رہتی ہے اس کے اندر، وہ اونٹ کے اندر لالی رہتی ہے، وہ بہت ہائی کوالٹی سمجھ جاتی تھی. جیسے اگر آج آپ کاروں کا اگر تصور کریں سمجھو BMW، ایسا ایک مرسیڈیز اور BMW کیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا تھا اس زمانے میں، سرخ اونٹ. تو 100 سرخ اونٹ یہ سب سے بڑا انعام رکھا گیا تھا، شاید کسی کے لیے اتنا بڑا انعام نہیں رکھا گیا ہوگا. تو اب اس میں کئی لوگ حرکت میں آ گئے، بھاگ دوڑ میں، چلو بھائی کسی طرح سے پکڑ لو اور زندگی بھر انجوائے کرو، اتنا پیسہ آ جائے گا. اب انہوں بھاگے انہوں بھاگے. وہ بھاگنے والوں میں جو ہے سراقہ بھی تھے. تو سراقہ جو ہے دوڑتے ہوئے نکلے گھوڑے پر، وہ تیر کمان کیا وہ تلوار ولوار لگا لے کے تیزی سے دوڑے، اور دور جو ہے کوئی 2 حضرات چلتے ہوئے نظر آئے. سمجھ میں آئے کہ یہ وہی دونوں ہونا چاہیے. تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیز سامنے گئے. اب جب بالکل قریب آنے لگے تو حضرت ابو بکر پہلے تو پریشان ہوئے، سامنے آ گئے، بولے اگر حملہ ہو تو میرے اوپر ہو، میں روکوں گا. پریشان ہونے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فکر مت کرو. جب گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ آ رہے تھے، وہ تیز بھاگ لیتے آئے، اچانک گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین کے اندر دھسے اور لڑکتے ہوئے سراقہ آ کے حضور کے قدموں میں لڑکتے ہوئے آ کے، ایسا بہت تیز گھوڑا تھا، پیر اندر دھسے، گھوڑا گرا، آدمی گرا، گرتے ہوئے آ کے سیدھا پیروں میں، تیر ادھر تلوار ادھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لے کے ٹھہر گئے ہاتھ میں. اب سراقہ پیروں میں گرے ہوئے، تلوار ان کے ہاتھ میں. اب کیا کرنا؟ اب گڑ گڑانا ہے، معافیاں چاہنا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دو. اور ہے کیا؟ اب سامنے تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، پیروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اب بولو سراقہ. تو وہ کچھ بھی نہیں. تو بہرحال بول دیا یا رسول اللہ آپ معاف کر دو میرے کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو معاف کرتا ہوں، جاؤ. جب وہ جانے لگے، پلٹ کر جانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضور یہ فرمائے کہ سراقہ تو ایسا کیوں کرا، کیا مل رہا تیرے کو ایسا کر کے؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے کے لیے میں یہ کیا. تو حضور فرمائے جا تیرے کو معاف کر دیا، جا. تو جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سراقہ وہ دن بھی کیا دن رہے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا جو کہ کنگ ہے، ایران کے کنگ کے سونے کے کڑے تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں میں، وہ دن کیسا رہے گا. تو وہ سراقہ جو ہے بہت تعجب سے یہ جملے سنتے اور چلے جاتے. بعد میں ہوتا یہ کہ وہ اسلام قبول کرتے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے ایک وقت گزرتا، وہ آ جاتے مدینہ منورہ میں، آ جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو جاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہتا. اور اس زمانے میں یہ سراقہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے، بہت زیادہ بیمار. صحابی ہے، ایمان لا لیے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتے. اور سب خبر پھیل جاتی کہ بھائی کیا بولتے وہ سکرات جیسا بولتے ہیں نا، بھی سکرات میں ہے، سراقہ سکرات میں ہے. اب صحابہ کرام جو ہے، آپ یہ اس کے لیے سنا رہا ہوں میں، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا کہ حضرت سراقہ کے گھر پہ جاتے، اجازت لیتے. اب سکرات میں دیکھو آدمی بیمار ہو تو عیادت کریں گے، لیکن جس کی زبان بند ہو گئی، آنکھ پلٹ رہے ہیں اور سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کو تو صرف دیکھنے اور دعا کرنے ہی جانا ہے. تو صحابہ کرام ان کے گھر کو جاتے تھے، حضرت سراقہ کو ان کے سرانے بیٹھتے تھے اور بول دیتے تھے کہ سراقہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو حضور سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام عرض کرنا. یہ فرطن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، امت پر جب رحم کھاتے ہیں تو نبی پہلے وہاں پر موجود ہوتے. فرطن، میں آگے چل رہا ہوں، تم لوگ آؤ میرے سے ملنے کے لیے. تو یہ ایک صحابی جاتے بولتے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہوتا جو اس وقت امیر المؤمنین اور خلیفہ رہتے، تو وہ بھی جاتے بھی. سراقہ بالکل سکرات میں ہیں، قدیم ساتھی ہے، چلو جاتے ان کی عیادت کرتے اور جا کے بیٹھ کے وہاں پر بولتے کہ سراقہ اگر تم گزر جاؤ اور قبر میں گئے، حضور کا دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، تو وہاں پر میرا عمر کا بھی سلام عرض کرنا. یہ جملہ بولتے زٹ بول کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو سب.
اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. عمر آپ, ارے بھائی خیریت تو ہے, آپ اٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ گئے سیدھا. ارے آپ, تو حضرت عمر بولتے ہیں کیوں, بولتے آپ بھی بول رہے ہیں کہ حضور کو سلام پہنچو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں, میں کیوں نہیں بول سکتا ہوں ایسا. سراقہ بولتے ہیں عمر میں ابھی کیسا مر سکتا ہوں, ابھی ایران فتح نہیں ہوا, کسرا کنٹرول میں نہیں آیا, اس کے کڑے کھینچے نہیں, کڑے پہنوں گا حضور فرمائے تھے. سونے کا کڑا ہاتھ میں آنے سے پہلے سراقہ مرنے والا نہیں ہے مرنے والا نہیں ہے. تو یہ ان کو یعنی یقین بھی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب بھی تھا اور ان کی یہ کیفیت تھی. بہرحال اوورال یہ واقعہ سنانے میں میرا مقصد جو سنانے کا ہے, یعنی صحابہ کرام کا جو یہ تھا کہ جا رہا سو آدمی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات حضور سے ہوگی, آگے جو جانا ہے یہ فرطن ہے, فجعلہ لہا فرطن,